مجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انتظار امت الافضل. صلوات پڑھتے محمد والے. رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الاعمال انتظار الفرج کی بہترین عمل جو ہے وہ وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کا انتظار فرج ہوئے. افضل الاعمال انتظار الفرج. تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان اس دنیا میں جو زندگی گزار رہا ہے تو یہ انتظار انسان کی فطرت میں ہے. انتظار جو ہے ہر انسان کی فطرت میں ہے. کچھ تو مادی چیز ہے کہ انسان انتظار کرتا ہے کہ مثلا جو ہے دوپہر میں کھا لیا تو انتظار کرتا ہے کہ پھر شام کو نہیں، اس سے پہلے انتظار کرتا ہے ناشتہ وغیرہ چائے پی لے ہے نا، انتظار کرتا ہے، پھر کھانے کا انتظار، پھر ناشتے کا انتظار. تو انتظار انسان جو ہے اس طریقے سے کرتا رہتا ہے. تو اب جو عادت میں ہے انتظار کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ کھانے کا انتظار کر رہا ہے، کھا لیا تو مسئلہ ختم اور پھر بعد میں کرے گا. تو یہ جو عادت میں انتظار ہے کہ مثلا جو ہے سگریٹ کا عادی ہے نا، زیادہ وقت گزر گیا تو انتظار کر رہا ہے کہ سگریٹ پی لیں ہے نا. انتظار دل پہ نہ لیا کیجیے. ہم کچھ ایسے ہم طنز نہیں کرتے ہے نا. طنز کرنا رہے تو اتنی اچھی مجلس پڑھ دے ہماری جیسے کوئی پڑھ بھی نہیں پائے. تو بہرحال ہم تو اس کے قائل ہی نہیں ہے نا کہ جو کہتے ہیں ارے قوم کو بھنگا کے کیا مارا جوتا ہے. یہ سب دو چار چڑھا دیتے ہیں. کچھ ایسے ہیں بیوقوف احمق آدمی. صلوات پڑھے محمد والے. تو انتظار ہے نا، مثلا جو ہے سگریٹ ہے نا دیر ہوا پی لیا، اس لیے کہا تھا نا سوچیے گا نہیں. اب انتظار ہے کہ مجلس جلدی ختم کریں تو پھر ہم سگریٹ پیے. انتظار ہے تو پی لیا تو پھر ظاہر سی بات ختم. اب بعد میں ہوگا نا، اب جیسا ہو. مثلا جو ہے ایسا بھی 4 گھنٹے زیادہ نہیں کہہ دیے، مطلب 1 گھنٹے کے بعد اب وہ پھر ہوگا. یہ سب تو مادی چیز ہے نا، مادی ہے کہ انسان جو ہے. لیکن اب آپ دیکھیں اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں کہ مثلا جو ہے عبادات ہے یا دیگر چیزیں ہیں تو انتظار کرتا ہے. مغرب کی نماز پڑھ لیا تو انتظار کر رہا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھیں، اور اگر مجلس ہونے والی پھر انتظار کر رہا ہے نا کہ مجلس شروع ہو. تو پھر اس کے بعد جو ہے صبح کی نماز صبح کی پڑھ لیا تو پھر انتظار کر رہا ہے. ظہر کی نماز ظہر کی پڑھ لیا تو پھر انتظار کر رہا ہے نا کہ عصر کی نماز ہے نا. اس طریقے سے یعنی انتظار ہے. تو دیکھیں یہ جو انتظار ہے تو انسان کی فطرت میں انتظار ہے. انتظار فطرت میں انسان کی انتظار ہے کہ انسان جو ہے وہ انتظار کر رہا ہے. اسی طریقے سے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کا ہر انسان جو ہے نا منتظر ہے، انتظار کر رہا ہے. تو اب اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ مثلا جو ہے انسان جو ہے صرف زبان سے کہہ دیا ہے نا، زبان سے کہہ دیا. اب انسان جو ہے خود وہ سوچ سکتا ہے، تصور کر سکتا ہے کہ ہم جو ہے امام کے لیے کتنی دعا کر رہے ہیں، کہ مثلا ظہور کے لیے خود انسان جو ہے اپنی جگہ پہ سوچ سکتا ہے کہ ہم جو ہے امام کے لیے کتنا وقت دے رہے ہیں، ہم جو ہے امام کے لیے کتنا کام کر رہے ہیں. ہمارے پاس جو ہے پیسہ ہے تو اس میں جو ہے امام کے لیے کتنا خرچ کر رہے ہیں. تو ہر شخص جو ہے وہ سوچ سکتا ہے کہ کتنا وقت جو ہے ہم امام کے لیے دے رہے ہیں. آیت اللہ بہجت جو ہے وہ ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ شیخ بابائی کا واقعہ کہ یہ کربلا میں گئے زیارت کے لیے
اور دیکھا ازدحام ہے، کربلا میں ازدحام ہے، بھیڑ ہے. تو انہوں نے دل میں یہ کہا کہ کس قدر جو ہے لوگ ہیں، یعنی امام کے چاہنے والے، اور لوگ یہ چاہتے ہیں کہ امام کا ظہور ہو جائے، آیت اللہ بابائی شیخ بابائی. تو پھر وہ بیان کرتے کہ پیچھے سے جو ہے کسی نے ہاتھ رکھا، اور ہاتھ رکھنے کے بعد جو ہے اس نے یہ کہا کہ اب تم سنو، یعنی اب جو ہے وہ سماعت یا سب سننے لگے، ہر ایک کی آواز مثلا جو ہے جو دل میں ہے اب وہ جو ہے سننے لگے. تو کیا سنتے ہیں کہ ہر شخص ہے نا، کوئی جو ہے دعا کر رہا ہے مکان ہو جائے، کوئی دعا کر رہا ہے اولاد ہو جائے، بیمار ہے تو صحت مند ہو جائیں، سب دعا کر رہے ہیں. تب اس کے بعد آواز آئی، شیخ بابا آئی، دیکھو ہمارے ظہور کے لیے کتنے لوگ دعا کر رہے ہیں، پڑھیے صلوات محمد. تو معلوم یہ ہوا کہ ہر انسان جو ہے نا خود ہی وہ سوچ سکتا ہے. تو حدیث میں ہے نا، حدیث میں روایت میں یہ ہے کہ کبھی بھی زمین حجت خدا سے خالی نہیں رہ سکتا، ہر وقت جو ہے حجت خدا موجود ہوتا. بعض روایت میں یہ ہے کہ جب رسول اسلام معراج پہ گئے تو جناب جبریل نے کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ تو آسمان پہ ہیں. پھر جو ہے زمین حجت سے خالی ہے، رسول اسلام نے اشارہ کیا زمین پہ علی ہے، پڑھیے صلوات. تو حجت خدا سے جو ہے یہ زمین کبھی بھی خالی نہیں رہے گی، ہے نا، ہر وقت حجت خدا موجود ہوگا. اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر حجت خدا نہ ہو تو پھر یہ جو ہے تمام چیزیں نہیں ہوگی، زمین آسمان چاند سورج یہ تمام چیزیں. اب جو ہے تھوڑا سا اور واضح کرتے ہیں، واضح کرتے ہیں، اور تھوڑا اور عقیدہ مضبوط ہو جائے، مضبوط ہو جائے تھوڑا. تو سب کو معلوم ہے جناب یونس کا واقعہ نہیں سنائیں گے کہ وہ جو ہے شکم ماہی میں تھے نا، مچھلی کے شکم میں وہ تھے. اب الگ مسئلہ ہے کہ 7 دن تھے 3 دن تھے، وہ جو ہے الگ الگ روایت ہے. تو بہرحال اس میں تھے، اور جو ہے وہ تسبیحات پڑھتے رہے، انی کنت من الظالمین پڑھتے رہے، یہاں تک کہ قدرت کی آواز آئی کہ اگر یہ ہمارا ذکر نہیں کرتے، تسبیحات نہ پڑھتے، تو پھر جو ہے یہ قیامت تک اسی مچھلی کے شکم میں رہتے. دیکھیں یہ جو ہے انبیاء ہیں، نبی ہیں، یہ نبی ہے، اور یہ حکم ہوا کہ اگر جو ہے یہ ذکر نہ کرتے تو قیامت تک جو ہے یہ مچھلی کے شکم میں رہتے. اب قیامت تک رہتے تو کیا زندہ رہتے قیامت تک. جب یہ زندہ رہتے تو پھر مچھلی کو بھی رکھنا پڑتا ہے نا، اور مچھلی ہے تو پھر بغیر پانی کی مچھلی نہیں رہ سکتی، پھر اس کے لیے جو ہے پانی کا بھی ضروری ہے. پانی ہے تو پھر سورج بھی ہو، ہے کہ نہیں، سورج ہو، پھر سورج ہے تو پھر چاند بھی ہو، چاند ہے تو پھر ستارہ بھی ہو، ستارہ ہے تو پھر زمین ہو، زمین ہو تو پھر آسمان ہو. یعنی ایک نبی کو باقی رکھنے کے لیے پہنچے نہیں آپ، لگ رہا ایک نبی ہے نا جناب یوسف کو باقی رکھنے کے لیے تمام چیزوں کا ہونا ضروری ہے. تو وہ تو نبی کا فرزند حجت خدا ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. تو ظاہر سی بات ہے کہ وقت کے امام ہے نا، یہ امام کی عنایت ہے نا، امام کی عنایت ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ امام جو ہے وہ محافظ ہیں، اس دین کا محافظ ہے نا، تمام چیزوں کو شریعت کا امام محافظ ہیں، وہ پردے غیب سے جو ہے حفاظت کر رہے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ امام معصومین علیہ السلام سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، انسان کے جو بھی دل میں ہوگا ہے نا امام جو ہے وہ ظاہر کر دیں گے جو بھی. یعنی ضروری نہیں ہے کہ انسان جو ہے زبان سے کہے، زبان سے کہے. جیسا کہ ملتا ہے کہ معاویہ جو ہے جا رہا تھا، گزر رہا تھا، ٹہل رہا تھا، اور اتفاق سے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام بھی تھے، امام بھی تھے.
تو اس نے جو ہے امام حسن سے کہا کہ دیکھیے آپ کے نانا جو ہے وہ تو درخت پہ کتنے کھجور ہیں بتا دیتے تھے، تو کیا آپ بھی بتا سکتے ہیں؟ تو امام نے کہا ہم بھی بتا دے سکتے ہیں۔ تو امام نے بتا دیا۔ جب امام نے بتایا کہ اس کھجور پہ اتنے درخت پہ اتنے کھجور ہیں، خرما ہے، تو اس نے حکم دیا، اس کا غلام جو ہے گیا اور جانے کے بعد شمار کرنے لگا، ہے نا۔ تو جب شمار کیا تو وہیں سے چلانے لگا، ہے نا، کہ نہیں غلط بتایا، ایک کم ہے، ایک جو ہے کم ہے۔ امام نے کہا کہ تم جیب سے نکالتے ہو یا مثلا ہم کہیں کہ وہ کھجور خود بولنے لگے؟ چورا کر جیب میں رکھ لیا کیا؟ پڑھیے سلوات۔ تو وہ جو ہے نا جیب میں رکھ لیا، پہلے ہی سے جو ہے وہ چھپا لیا۔ یا اسی طریقے سے ابو جہل جو ہے وہ بھی، اب جلدی جلدی 3-4 سن لیجیے، ہم امام زمانہ پڑھنے والے تھے، اتنا سو رہے تھے کہ ہم بھی سو رہے تھے، اسی لیے ہم بھی۔ تو ابو جہل جو ہے یہ کیا کیا ہے، یہ جو ہے آیا رسول اسلام کے سامنے اور کہا کہ آپ تو بہت دعویٰ کرتے، بتائیے۔ اسی سے ملا رہے ہیں کہ جو بتائے نہیں وہ بھی خبر ہے، جوڑ رہے ہیں سب۔ کہا کہ بتائیے ہم کیا کھا کر آئے ہیں گھر سے۔ رسول اسلام نے کہا کہ خاموش رہو تو بہتر ہے، چپ رہو، بات نہیں ختم کرو۔ کہا نہیں آپ جو ہے بہت دعویٰ کرتے ہیں، آپ جو ہے بتائیے کیا کھا کر آئے ہیں۔ کہا جانے دو۔ کہا نہیں بتائیے، سب کے سامنے بتائیے۔ تو رسول اسلام نے کہا کہ تمہارے ہاں جو ہے ایک مرغا تھا، اور اس میں جو ہے تمہارے بھائی کا بھی حق تھا، تمہارا بھی تھا، تم جو ہے اکیلے ہی کھا گئے بھون بھان کر سب، ہے نا۔ اس کا جو ہے حصہ تم نے نہیں دیا۔ اگر یقین نہ ہو تو کہو، اشارہ کرے، صرف کہا مرغا بولنے لگا۔ سمجھ گئے آپ؟ تو ایک چیز تو یہ معلوم ہو گیا کہ جو بھائی کا حق مار لے وہ زمانے کا ابو جہل ہے۔ پڑھ دیجئے ہمت کر کے سلوات۔ تو خود صاحب غدیر، علامہ امینی صاحب غدیر، وہ لکھتے ہیں کہ 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا، لیکن وہ امام کا دشمن تھا، لیکن جو ہے وہ شاعر تھا، اشعار کہتا تھا، بہرحال پیسہ وغیرہ تھا، اور آخر میں جو ہے وہ پریشان ہو گیا، ہے نا، ایک ایک پائی کے لیے محتاج ہو گیا، پریشان حال تھا۔ اور لوگوں نے دیکھا، کہا کہ تمہارے پاس اتنی دولت تھی اور آج جو ہے اس قدر تم پریشان ہو۔ تو بہرحال کہا کہ اب کیا کر سکتے ہیں۔ تو ایک شخص نے کہا، مولا کا چاہنے والا تھا، محب اہل بیت تھا، اس نے کہا دیکھو تم اشعار کہتے ہو اور جو ہے اہل بیت کے خلاف، امام کے خلاف کہتے ہو، تو ان کے شان میں کہہ دو 2-3 شعر، ہے نا، کہہ دو، کہنے کے بعد جاؤ۔ کہا نہیں، انہیں معلوم ہے کہ ہم ان کے دشمن ہیں، اور پھر جو ہے ہم ان کے پاس جائیں گے تو ہماری مشکلات کو وہ حل نہیں کر سکتے۔ تو کہا نہیں تم جاؤ، تو تم دشمن ہو لیکن ان کے پاس جاؤ، اور تم جو ہے اشعار کہتے ہو ان کے خلاف، تو ان کے شان میں کچھ شعر جو ہے کہو، اور کہنے کے بعد جو ہے تم جاؤ، اور جانے کے بعد انہیں سناؤ۔ تو خیر بہرحال پریشان حال تھا۔ اب اس کے بعد جو ہے اس نے چند اشعار کہے، اور کہنے کے بعد اب جو ہے یہ 7ویں امام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب حاضر ہوا اور اس نے جو ہے سلام کیا، امام نے جواب دیا۔ اس نے کہا کہ ہم جو ہے کچھ اشعار کہہ کر لائے ہیں۔ امام نے کہا ہمیں معلوم ہے، تم جو ہے ہم سے دشمنی بھی کرتے ہو اور اتنے اشعار کہہ کر لائے ہو، ہمیں جو ہے سب معلوم ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ بتائیے کہ آپ کو کیسے معلوم ہو گیا؟ نہ ہم نے دوستوں کو سنایا، نہ بچوں کو سنایا، ہے نا، نہ بیوی کو سنایا، ہم نے جو ہے کسی کو سنایا ہی نہیں، بس ہم نے کہا، اور اس کے بعد جو ہے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ تو امام نے کہا کہ جب تک ہم الفاظ کو اجازت نہیں دیتے ہیں، ہے نا، پڑھیے صلوات محمد والے، اس وقت تک جو ہے نا تمہارا مسئلہ حل ہی نہیں ہوگا، ہے نا، جب تک کہ ہم اجازت لے کر جاتے ہیں تب جو ہوا۔ تو امام نے اسے جو ہے کیا کیا کہ درہم اور دینار جو ہے امام نے اسے دے دیا،
اور پھر وہ جو ہے امام کا ہے، یہ جو ہے صاحب غدیر ہے نا، علامہ امیری لکھتے پھر جو ہے یہ امام کا محب ہے نا، امام کا چاہنے والا ہو گیا، پھر جو ہے وہ امام کے شان میں جو ہے اشعار کہنے لگا، اشعار ایک مرتبہ عمر عاص نے بھی کہہ دیا تھا ایک دو شعر، سمجھ گیا، مولا علی کے شان میں ایک دو شعر جو ہے اس نے بھی کہہ دیا مولا علی کے ہے نا فضیلت میں۔ تو امام حسن گزر رہے تھے تو اس نے کہا کہ ہم نے جو ہے ایک شعر کہہ دیا ہے، تو امام نے کہا کہ تم سناؤ گے یا ہم ہی سنا دیں؟ تو اس کو موقع ہی نہیں دیا، امام نے سنا دیا، کہا ارے یہ تو ہم کہے تھے آپ نے سنا دیا۔ امام نے کہا کہ شعر جو ہے نا بیچو گے، عمر عاص تھوڑی جنت میں جائے گا، وہ جا ہی نہیں سکتا ہے۔ کہا امام نے 2 درہم نکالا دیا، اور جیسے امام نے دیا جیب میں رکھ لیا۔ امام نے کہا وہ شعر سناؤ، کہا بھول گئے، پڑھیے صلوات۔ یہ ہے نا یہ دشمن تھا، ظاہر سی بات ہے جنت میں تو ہے نا جا نہیں سکتا تھا نا، تو لے لیا امام نے بہرحال۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ جو اہل بیت ائمہ معصوم، پڑھ دے 5 منٹ اور کی بس کریں، پڑھیں نا، پڑھیے صلوات۔ ائمہ معصومین علیہ السلام ہے نا کہ جو بھی انسان کے دل میں ہو، یعنی انسان جو اگر صرف تصور بھی کر رہا ہے نا تو یہ تو سبھی کو معلوم ہے۔ اور اسی طریقے سے جو انبیاء علیہ السلام ہے تو پروردگار نے جو انہیں جو علم دیا ہے، مثلا جو ہے اس کا علم، خواب کی تعبیر اور دیگر چیزیں ہیں، مثلا جو ہے جناب یوسف علیہ السلام کہ جو پروردگار نے خواب کا تعبیر دے دیا تھا نا، یہ علم ہے الگ الگ۔ دیکھیں یہ بھی ایک جو ہے الگ چیز ہے، خواب وغیرہ ہے کہ انسان جو ہے خواب دیکھتا ہے، اسی لیے ہے کہ بعض وقت بعض موقع بعض محل پہ انسان دیکھے تو مثلا جو ہے ہر ایک سے بیان نہ کرے، اور ہر ایک جو ہے تعبیر بھی نہیں جانتا ہے نا، ہم بھی نہیں جانتے ہیں، پوچھنے سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے نا، ہر ایک جو ہے تعبیر نہیں جانتا، یہ جو ہے یہ الگ چیز ہے۔ یا مثلا جو ہے جو بزرگ علماء گزرے ہیں نا، یہاں تک بھی روایت میں یہ ہے، پھر بات بڑھ جائے گی کیا کریے گا، روایت میں یہ ہے کہ اگر جو ہے کوئی نہ ملے تو پھر اگر تعبیر بیان کرنا ہو تو اس شخص سے بیان کرو کہ جس کا نام محمد ہو۔ صلوات پڑھیے۔ تو تعبیر وغیرہ ہے نا بھی ذکر کیا تھا نا، آیت اللہ اصفہانی یعنی ان کا انتقال ہو گیا، تو وہ جو ہے خواب کی تعبیر وغیرہ جانتے تھے، بیان کرتے، ہر خواب کا نہیں ہے نا، ہر خواب کا نہیں کہ مثلا جو ہے معلوم ہوا کہ صبح کی نماز کا وقت ہے اور ہم خواب دیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، ہے نا، خواب ہی دیکھ رہے ہیں۔ تو ہر خواب کا نہیں ہے نا، ہر خواب پیٹ خراب ہو گیا خواب اس سے تھوڑی ہوتا ہے، بہرحال وہ الگ موضوع ہے، وہ اس میں جائیں گے پھر 20 منٹ جائے گا۔ تو مختصر یہ کہ آیت اللہ اصفہانی ہے نا یہ جو ہے خواب کی تعبیر بیان کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے شاگرد نے خواب دیکھا، کیا دیکھا کہ ہم جو ہے آگے ہیں اور آیت اللہ اصفہانی وہ جو ہے ہمارے پیچھے ہیں، ہے نا، یعنی ہم جو ہے نماز پڑھا رہے ہیں اور اتنے بزرگ اور استاد یہ جو ہے ہمارے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو شاگرد تھا خوش ہوا، اور اس کے بعد آیت اللہ اصفہانی سے بیان کیا کہ آقا ہم نے جو ہے یہ خواب دیکھا ہے کہ ہم آگے ہیں اور آپ ہمارے پیچھے ہیں، یعنی ہم جو ہے نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ ہمارے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو آیت اللہ اصفہانی نے کہا کہ کل تمہارا انتقال ہو جائے گا اور تمہارا جنازہ آگے ہوگا اور ہم جو ہے پیچھے ہو گئے۔ یہ تعبیر بیان کیا ہے نا، آہستہ ہی سے پڑھ دیجئے، ایک صلوات پڑھ دیجئے۔ تو تعبیر کا نا کا جو ہے تعبیر کا جو ہے کے پاس تھا، آپ کی تعبیر بیان کرتے تھے، بہت مختصر کر کے سمیٹ دے رہے ہیں اور مصائب پڑھتے تھے، بیان کرتے تھے۔ اور یہ قیدی تھے تو ایک قیدی نے یہ کہا کہ ہم نے خواب دیکھا ہے کہ انگور ہے نا، یعنی انہیں جو ہے پروردگار نے علم دیا تھا، خواب کی تعبیر بیان کرتے تھے، انگور جو ہے نچوڑ رہے ہیں، اس کا شربت وغیرہ رس وغیرہ پی رہے ہیں۔ کہا کہ تم جو ہے بادشاہ کے ساقی بن جاؤ گے، ساقی بن جاؤ گے۔ تو دوسرا بھی تھا، ہر جگہ ہوتے ہیں اس قسم کے، ہر جگہ۔ تو دوسرا تھا، اس نے کہا ہم نے بھی خواب دیکھا ہے۔
کہا کیا دیکھا؟ کہا کہ سر پہ جو ہے وہ ڈولچی یا وہ جو ہے کچھ سامان اس کے اوپر جو ہے روٹیاں ہیں اور وہ جو ہے کوا کھا رہا ہے نا، کوا نوچ رہا ہے، کھا رہا ہے۔ کہا کہ تمہیں جو ہے صلیب پہ لٹکایا جائے گا۔ اب یہ ہنسنے لگا، ہنس رہا ہے، کہا ہمارا پیٹ پکڑ لیا۔ کہا ہوا کیا؟ کہا خواب وغیرہ تھوڑی دیکھا تھا، ہم تو مذاق اڑا رہے تھے، ہے نا، آپ جو ہے تعبیر بیان کر رہے ہیں، ہم نے جو ہے خواب دیکھا ہی نہیں اور آپ جو ہے تعبیر بیان کر رہے ہیں، ہنس رہا ہے۔ آپ یوسف نے کہا کہ دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، سمجھے، ہم نے کہہ دیا تو اب 3 دن میں ہوگا تمہیں، ہے نا۔ اب جو ہے ہنسی رک گئی، ہے نا، جتنا پھڑپڑا رہا تھا، کود رہا تھا، سنبھل گیا۔ کہا کہ ایسا کیجئے کہ یہ ٹل جائے۔ کہا نہیں، ہم جو ہے نا صدیق ہے، اب کہہ دیا، جو کہہ دیا وہ ہو جائے گا، ہے نا، تو آپ سمجھ لیا، یعنی جو کہہ دے صدیق صدیقہ کہہ دے، یعنی نہ ہو وہ چیز جو ہے ہو جائے گی۔ تو یہ خواب کا تعبیر بیان کرتے تھے۔ لیکن آخری بات سن لیجئے، جب بات یہاں تک آ گئی، اور مولا کے بھی دیوانے کہ صرف جو ہے خواب کی تعبیر نہیں، خواب بھی بیان کر دیتے تھے۔ نہیں پہنچے آپ، نہیں پہنچے۔ جناب بہلول جو ہے بیچ رہے تھے، اور جب ہارون آئے جنت چاہیے، کہا کہ اتنی قیمت، ارے اتنی کیسے، ابھی تو 5 درہم میں دیا۔ کہا تم خواب دیکھ کر آئے ہو۔ پڑھیے صلوات محمد والے، سمجھے آپ؟ تو صرف تعبیر، خواب اور خواب کا تعبیر بھی ہے نا، سب بیان کر دیا۔ بہرحال مختصر یہ، پھر بعد میں ذکر کر دیں گے۔ تو یہ اہل بیت معصومین علیہ السلام کی ظاہر سی بات ہے کہ آپ دیکھیں کس طریقے سے دین کی تبلیغ کی۔ ہاں عزیزان محترم، آج شب اربعین بھی ہے، بہت سے لوگ چاہ رہے تھے کہ کربلا پہنچ جائیں، لیکن حالات کی وجہ سے لوگ نہیں پہنچ پائے۔ لیکن مجلس حسین میں حسین کے نام پہ روئیں گے، جہاں کہیں بھی ہو تو حسین ابن علی جو ہے اسے دیکھتے ہیں۔ ہاں عزیزان محترم، شب اربعین ہے، اور آخر کار ایسا وقت آ گیا کہ جب یزید نے سید سجاد کو بلایا، اپنے قاصد کو بھیجا، شہزادی زینب تڑپ گئی کہ نہ جانے اب سید سجاد پہ کون سی مصیبت آئے۔ سید سجاد نے کہا کہ پھوپھی اماں جاتے ہیں دیکھتے ہیں۔ اب جب گئے تو اس نے کہا کہ ہم جو ہے آپ کو آزاد کرتے ہیں، رہا کرتے، دل چاہے آپ شام میں رہیے، دل چاہے آپ مدینے چلے جائیے۔ سید سجاد نے کہا کہ بابا کی شہادت کے بعد اس قافلے کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں، پھوپھی ہیں۔ آئے سید سجاد نے اجازت ملی، کہا کہ اس سے کہہ دو کہ جو تبرکات لوٹے ہیں اسے واپس کر دے، اور ایک مکان خالی کر کے دے دے، تاکہ ہم اپنے بھائی حسین کا ماتم کر سکیں۔ ہاں زادارو، بس آخری فکرہ کہ اب جو تبرکات آنے لگے ہیں، جیسے اس سے سر آتا تھا، تمام بیویاں جو ہے تعظیم کے لیے کھڑی ہو جاتی تھی، علی اکبر کا سر آ رہا ہے، علی اصغر کا سر آ رہا ہے۔ لیکن جب امام حسین کا سر آیا تو تمام بیویاں تعظیم کے لیے کھڑی ہو گئی ہیں، تمام بیویاں، اور شہزادی اپنے بھائی کا سر گود میں لیے ہوئے گریہ کر رہی ہیں۔ لیکن 2 سر ہے کہ جس کا لینے والا کوئی نہیں ہے۔ دمشق کی ایک عورت نے سوال کیا کہ کہا کہ کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ زینب نے کہا نہیں، میں ماں ہوں، میں اپنے بھائی حسین پہ گریہ کروں۔ بس آخری فکرہ، تمام تبرکات آنے لگے تو شہزادی زینب جو ہے اٹھاتی ہیں، جناب سکینہ کی بالیاں ہیں، چادر ہے، تمام چیزیں شہزادی زینب اٹھاتی ہے اور چومتی ہیں، چوم کر رکھ دیتی ہے۔ لیکن ایک پرانا لباس آیا ہے، شہزادی زینب چومتی جاتی ہیں اور روتی جاتی ہیں۔ سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں دیگر تبرکات کو اٹھایا، چوما اور رکھ دیا،
لیکن آپ جو ہے اس کرتے کو بار بار چومتی جاتی ہیں اور روتی جاتی ہیں۔ شہزادی نے کہا اے میرے لال سید سجاد، میری ماں نے یہ کہا تھا اے بیٹی زینب، جب میں اس کرتے کو سیتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی، اس کرتے کو لانا اور لانے کے بعد میری قبر پہ رکھ دینا۔ ہاں آزاداروں، بس آخری فکرہ، یہاں تک کہ جب چادر آنے لگے، ایک چادر کو اٹھاتی ہے شہزادی، کہتے ام فروا یہ آپ کی چادر، ام لیلا یہ آپ کی چادر، ایک ایک چادر دیتی جاتی ہے۔ آخر میں ایک چھوٹی سی چادر آئی، شہزادی زینب نے اٹھایا، کہا بیٹی سکینہ تمہاری چادر آ گئی۔ پروردگار اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، کریم جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، کریم حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے آوان میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔